بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ٹیکر کے پیارے دوستو، ذیشان نقوی کی طرف سے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ قریش مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال پوچھنے کا کہا۔ وہ سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورہ کہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ جب وہ قریش مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور یہی سوال کیا، اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اصلاح کرو اور سنو جو پوچھا اس کے جواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واقعے کی تاریخی حیثیت کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آج کے دور فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا۔ یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کرتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پہ لٹکانا چاہا، مگر اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ لہٰذا اس کے رد عمل میں انکا ہوکا ٹیسٹ نامی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے بالکل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا۔ اسی دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودی ختم کر دیے۔ جو بچے کچے یہودی رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین نکل گئے، مگر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے وہی فلسطین میں رہ گئے، کیونکہ رومی تھا اور بت پرست تھے۔ لہٰذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند ماننے والے حواریوں کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا، میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار نوجوان دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعے کا ذکر قرآن پاک میں سورہ کہف میں وضاحت سے آیا ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو شدید پریشان ہو گئے کہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ وہ انہیں فوراً قتل کر دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے اور یہ سوچتے رہے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے فیصلہ کرے گا اور کوئی رستہ نکالے گا، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان چند نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے مدد فرما۔ پس ہم ان کے کانوں گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔ ان ظالموں نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا یہ لوگ اسی غار میں موجود ہیں۔ اسے بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں۔ بادشاہ نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا تھا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر لوہے کے صندوق میں رکھ کر دیواروں کی بنیادوں میں رکھ دیا اور ایک تختی شاہی خزانے میں رکھوا دی۔ ان 300 سالوں کے دوران ظالم بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 300 عیسوی رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ 440 عیسوی میں عبید روس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی جو نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے 68 سال تک حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی عروج پر تھی اور لوگوں کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، کچھ اپنی ایسی نشانیاں ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور ایک خدا کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کے پاس جا پہنچا۔ یہ وہی غار تھی جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس چرواہے نے لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گرا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب گھبرا کر واپس وہاں سے بھاگ نکلے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام کلام کرنے لگے اور اپنے ایک ساتھی یملیخا کو بازار سے کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ جب یملیخا بازار پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا تھا۔
یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے تھے اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے تھے۔ اس کشمکش میں یملیخا نے کھانے کے لیے اپنے زمانے کے سکے دکاندار کو دیے۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو شک ہوا کہ اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ سپاہیوں نے یملیخا سے پوچھا، یہ بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ یملیخا نے کہا، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا پیسہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا، ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکے 300 سال پرانے ہیں۔ یملیخا نے کہا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ ظالم بادشاہ کا کیا حال ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، آج ایسا ظالم بادشاہ نہیں ہے، مگر سینکڑوں سال پہلے ایسا ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر یملیخا حیران و پریشان ہو گئے اور بتایا کہ ہم کل اس شہر میں اپنا ایمان بچا کر بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی دوست اب بھی غار میں موجود ہیں۔ تم میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو۔ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے قریب پہنچے تو اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب غار میں بہت سے آدمی پہنچے، شور و غل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ ظالم بادشاہ کی فوج غار تک آ پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ کا ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر وہ تانبے کا صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا تھا، یہ مومنوں کی جماعت ہے جو دین کی حفاظت کے لیے ظالم بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزیر ہیں۔ ظالم بادشاہ نے اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو اپنے بادشاہ عبید روس کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے یہ خبر سنی تو فوراً اپنے علماء اور عمر اور ان کے ہمراہ پہنچ گیا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ عبید روس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ اے اللہ، میری دعا قبول ہوئی اور آپ نے ایک ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور پھر سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سن کر اہل قریش ایمان لے آئے۔ تو دوستو، بادشاہ نے اسی غار میں ان کی قبریں بنوائی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کرے جن پر اس کا کرم ہوا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔